چلیں آج وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسی کہانی کی طرف جو صرف کہانی نہیں بلکہ اس میں ایمان اور توکل کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو جب کھلا تو وقت کے عظیم ترین بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ کبھی سوچا ہے کہ سمندر کی اس گہرائی میں جہاں اندھیرا اتنا گھنا ہے کہ روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہڈیاں بھی پگھل جائیں، وہاں اس گھپ اندھیرے میں کیا کوئی زندگی سانس لے سکتی ہے؟ ایسا لگتا ہے نا کہ ناممکن ہے، لیکن وہاں ایک زندگی سانس لے رہی تھی۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس ناممکن وجود کو، ایک ایسی دنیا جو زندگی کے ہر قانون کو جھٹلاتی ہے۔ سوچئے تو، ایک ایسا ماحول جہاں ہڈیاں پگھلا دینے والا پریشر ہے اور مکمل ایسی تاریکی کہ وہاں روشنی کا کوئی تصور ہی نہیں، صرف موت اور خاموشی کا راج۔ لیکن ٹھیک اسی جگہ پر انہی حالاتوں میں ایک معجزہ ہو رہا تھا، اور وہ معجزہ وہ تھا ایک اندھا کیڑا، ایک بے بس مخلوق جو سمندر کی تہ میں ایک کھوکھلے پتھر کے اندر قید ہے۔ نہ وہ باہر آ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے لیے کھانا ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ زندہ کیسے ہے؟ کون اس تک رزق پہنچاتا ہے؟ چلیں اب اس گہرائی کے راز کو چھوڑ کر ہم ساحل پر آتے ہیں، جہاں وقت کا ایک عظیم بادشاہ اس پورے ماجرے کا گواہ بننے والا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت اور بادشاہت دی تھی جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سوچ کے دیکھیں، انسان، جنات، پرندے، یہاں تک کہ ہوائیں، سب ان کے حکم کے تابع تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ کائنات کی ہر مخلوق کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ ایک دن یہی بادشاہ حضرت سلیمان ساحل پر تشریف فرما تھے، بس خاموشی سے اللہ کی تخلیق کی وسعت پر غور کر رہے تھے۔ لہریں آہستہ آہستہ ان کے قدموں کو چھو رہی تھیں، لیکن اس پرسکون منظر کے پیچھے ایک عجیب و غریب کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اور پھر ٹھیک اسی لمحے ان کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جو دیکھنے میں تو بالکل معمولی تھی، لیکن اس معمولی سی چیز کے اندر کائنات کا ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی چونٹی اپنے منہ میں گندم کا ایک دانہ اٹھائے بڑی مستقل مزاجی سے سیدھا سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ اب یہ عجیب بات تھی، بھلا ایک چھوٹی سی چونٹی کا سمندر کی لہروں میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، ایک طرف کائنات کا سب سے طاقتور بادشاہ جو ہواؤں اور سمندروں پر حکمرانی کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک ننھی سی کمزور سی چیونٹی جو بے خوف ہو کر سیدھا لہروں میں جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے کہ اچانک پانی سے ایک مینڈک باہر نکلا۔ اس نے آ کر چیونٹی کے سامنے اپنا منہ کھول دیا، اور وہ چیونٹی بنا ڈرے بنا ہچکچائے سیدھا اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ مینڈک نے فوراً اپنا منہ بند کیا اور واپس سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو حضرت سلیمان بھی دنگ رہ گئے۔ لیکن اللہ کا نبی جانتا تھا کہ کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا، ہر ذرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس حیرت انگیز سفر کا انجام آخر ہوتا کیا ہے۔ کچھ دیر گزری، کافی دیر گزری، اور پھر وہی مینڈک پانی سے باہر نکلا۔ ساحل پر آ کر اس نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی باہر آ گئی، لیکن اس بار ایک چیز مختلف تھی، گندم کا وہ دانہ اب اس کے پاس نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے جو مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اس چونٹی کو بلایا اور پوچھا، اے چونٹی، یہ سب کیا ماجرا تھا؟ تو چونٹی نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس سمندر کی بہت گہرائی میں ایک کھوکھلا پتھر ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک اندھا کیڑا رہتا ہے، ایک ایسی مخلوق جو نہ باہر نکل سکتی ہے نہ اپنے لیے رزق تلاش کر سکتی ہے۔ اور پھر اس نے وہ بات بتائی جس سے ساری تصویر صاف ہو گئی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کیڑے تک اس کا رزق پہنچاؤں۔ تو یہ پورا نظام اس طرح چلتا ہے، چونٹی رزق لے کر جاتی ہے، مینڈک اس کے لیے ایک آبدوز کی طرح ہے، ایک محفوظ سواری جو اسے پانی سے بچائے رکھتی ہے، اور مشن
اس پتھر کے اندر قید بے بس کیڑے کو کھانا پہنچانا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایک مینڈک کو اس کام پہ لگا دیا تاکہ چیونٹی ڈوب نہ جائے۔ جب حضرت سلیمان نے یہ پورا نظام سمجھا تو وہ متاثر تو ہوئے، لیکن ان کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، ایک ایسا سوال جو اس کہانی کی روح تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے چیونٹی سے پوچھا، تم اسے رزق تو دیتی ہو، لیکن کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ وہ کیڑا وہاں اس اندھیرے میں، اس قید میں اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ وہ کیا دعا کرتا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے نبی، میں نے اس کی دعا سنی ہے۔ وہ کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس پتھر کے پیٹ میں، اس گہرے سمندر میں بھی نہیں بھولی اور میرا رزق مجھ تک پہنچاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وقت کے اس عظیم ترین بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بے زبان کیڑے کا توکل دیکھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر ہر انسان کے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے، ایک ایسا سبق جو صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی اتنا ہی سچا اور زندہ ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جب انسان اپنی جد و جہد کا سامنا کر رہا ہو، جب وہ اپنی کوشش جاری رکھے تو اسے یقین رکھنا چاہیے، اسے بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اس کی مدد کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مینڈک ضرور بھیجا جائے گا، ایک ایسا وسیلہ جو اسے اس کی منزل تک لے جائے گا۔ آخر میں بس ایک سوال، اگر وہ رب، وہ رازق ایک اندھے کیڑے کو ایک پتھر کے اندر سمندر کی تہ میں نہیں بھولتا، تو وہ اپنے بنائے ہوئے انسان کو اس کی پریشانیوں میں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔